حضور کی شانیں تو یہ ہیں کہ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی، حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے قرآن پاک میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا، آپ کا یہ واقعہ ہے کہ اس وقت ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے علاقے میں ایک کلیسا بنایا، عبادت گاہ بنائی، اور اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان جا کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، میں کیوں نہ کعبے کو گرا دوں تاکہ لوگ اس گھر کا طواف کریں۔ اب اس نے اونٹوں کا یا گھوڑوں کا لشکر نہیں لیا بلکہ ہاتھیوں کا لشکر لیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے وہ کعبہ معظمہ کو گرانے چلا۔ اب جب وہ مکہ شریف پہنچا تو مکہ شریف پہنچ کے سب سے پہلے اس نے مکہ والوں کے مویشیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب جب مویشیوں کو قبضے میں کیا تو ان مویشیوں میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 اونٹ تھے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو آپ اس یمن کے بادشاہ ابرہہ کے پاس گئے، اس نے بڑے عزت و اکرام سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کے آنے کی کیا وجہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تو مکہ والوں کے اور ہمارے جانور واپس کر دے۔ اب وہ یمن کا بادشاہ ابرہہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ تم کعبے کے بارے میں بات کرو گے، تم یہ بات کرو گے کہ اپنا لشکر لے کر واپس چلے جاؤ، کعبے پر حملہ نہ کرو، لیکن میں تو حیران ہوں کہ تم اپنے مویشیوں کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں مویشیوں کا مالک ہوں، ہم لوگ ان جانوروں کے مالک ہیں، لہٰذا ہم اسی بارے میں سوال کریں گے۔ کعبے کا مالک وہ اللہ ہے، لہٰذا کعبے کی حفاظت بھی اللہ کرے گا۔ آپ نے اپنے مویشیوں کو واپس لیا اور اپنے مویشیوں کو لے کر مکہ والوں کو لے کر کعبے کے سامنے ایک پہاڑ پر چلے گئے، لوگوں کو کہا کہ مکہ سے نکل جاؤ، کعبے کے سامنے پہاڑ پر چلے جاؤ۔ اب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے کے قریب گئے، کعبے کے غلاف سے لپٹ کر رو رو کر رکعت انگیز دعا کی کہ مولا یہ تیرا گھر ہے تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ اب دعا کر کے آپ بھی سارے لوگوں کے ساتھ پہاڑ پر چلے گئے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ کے گھر کو وہ گرانے چلا ہاتھیوں سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کو کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے فرمائی کہ اس طرف ہاتھیوں کا لشکر ہے۔ اب ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر روانہ ہوا کعبے کی طرف، اور جس ہاتھی پر وہ خود سوار تھا وہ ہاتھی بھی اتنا غیرت والا تھا کہ وہ کعبے کی طرف نہیں چلتا تھا، اور جس طرف بھی اس کو موڑ کر چلایا جاتا وہ چل جاتا، لیکن کعبے کی طرف موڑتا تو نہ چلتا، حتیٰ کہ اس نے تمام اپنے ہاتھیوں کو کعبے کی طرف دوڑا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے کسی بڑی چیز کو نہیں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کی طرف سے، سمندر کی طرف سے ابابیل پرندوں کو بھیجا، اور ان پرندوں کے پاس تین کنکریاں تھی، ایک ان کی چونچ میں، دو ان کی پاؤں میں، اور ہر پرندے کے پاس جو کنکری تھی اس پر اس مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندوں کے جھرمٹ کو بھیجا، اس پرندوں کے جھرمٹ نے ہر کنکری آ کے ہاتھی پر گرائی اور ہاتھی کے مالک پر گرائی، اور جس پر وہ کنکری لگی وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کی حفاظت فرمائی، اور سامنے پہاڑ پر کھڑے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی مکہ والے لوگ وہ دیکھ رہے ہیں یہ منظر، اور ان لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کعبے کی حفاظت کی، اس وقت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیشانی پر نبی پاک علیہ السلام کا نور چمک رہا تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہے، اور حضور کے اس نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے حضور کی یہ برکات ظاہر فرمائی کہ صرف حضور کا نور ظاہر ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ شان ہے حضور کی ولادت سے پہلے، حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی حضور کا نور پیشانیوں میں چمک رہا ہے، تو اس قدر برکات ہیں۔ تو سوچیں کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے ہوں گے کیا عالم ہوگا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں یہ نور چمکا تو اس قدر برکات، اور پھر
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد گرامی تھے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ انتہائی خوبصورت تھے، مکہ کی عورتیں آپ پر عاشق تھی، فدا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی غیروں سے حفاظت فرمائی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب میرے پیٹ میں تھے تو میں جہاں سے گزرتی وہ پتھر مجھے سلام کرتے، میں جہاں سے گزرتی وہ درخت مجھے سلام کرتے، انبیاء کرام علیہ السلام میرے پاس سلام لے کر آتے تھے۔ تو یہ شان ہے حضور کی ولادت سے پہلے۔ اور جس رات حضور پیدا ہوئے، روایات میں آتا ہے کہ حضور جب پیدا ہوئے ایران میں ایک آگ جل رہی تھی جو 1000 سال سے جل رہی تھی، اور ان ایرانیوں کا، ان یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اس آگ کو کوئی نہیں بجھا سکتا، لیکن جب حضور پیدا ہوئے وہ ایران کی 1000 سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی۔ تو یہ شان ہے حضور کی، حضور جب پیدا ہوئے۔ اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حضور کو لینے گئی نا تو آپ کے ساتھ اور دائیاں بھی تھی۔ مکہ والوں کا یہ رواج تھا کہ شہر والے لوگ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو جب پیدا ہوتے تو 2-3 سال دودھ پلانے کے لیے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ گاؤں کی ٹھنڈی فضا میں رہیں، وہاں پر صاف ستھرا ماحول ہے، وہاں پر لوگوں کی زبان خالص عربی تھی، تو اس لیے وہ مکہ والے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بہت سی دائیاں مکے میں آئی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ لیکن سنیے گا، جب آپ جا رہے تھے مکہ میں بچوں کو لینے کہ کسی بچے کو لے آئیں تاکہ اپنا بھی گزارا چل جائے، اس بچے کو بھی پال کر ہم کچھ کما لیں، باقی دائیاں بھی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ جب جا رہے تھے باقی دائیوں کی اونٹنیاں، باقی دائیوں کی سواریاں تیز رفتار چل رہی تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی سب سے پیچھے چل رہی تھی۔ لیکن مکہ میں پہنچے، باقی دائیوں نے ادھر ادھر گھروں میں رابطہ کر کے بچوں کو لے لیا، ایک گھر بچ گیا، اب اس گھر میں کوئی نہیں جا رہا، کیونکہ وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کا باپ پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، وہ بچہ یتیم تھا، کوئی دائی اس گھر میں نہیں جا رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کوئی بچہ نہیں ملا کہ جس کو لے کر جائے، آخر آپ کی قسمت کا ستارہ چمکنا تھا، آپ حضور کے دروازے پر پہنچ گئی، حضور علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ سے بات کی، اس بچے کو لیا۔ اب جب واپس پلٹی ہیں تو پہلے گئی تھی، آپ کی ڈانچی سب سے ماڑی تھی، سب سے پیچھے چل رہی تھی، لیکن جب واپس ہوئی ہیں تو باقی دائیاں پوچھتی ہیں، کیا حلیمہ تیری یہ وہی سواری ہے جو آتے ہوئے تھی یا تو نے سواری بدل دی ہے؟ انہوں نے کہا سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل دیا، سواری وہی ہے لیکن سوار بدل دیا ہے۔ اب یہ ایک برکت ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب گھر پہنچی نا، گھر کے حالات بڑے ہی ماڑے تھے، بڑے کمزور تھے، غریب گھر تھا، ایک ان کا بچہ تھا، اس کو بھی دودھ پلانے کے لیے کافی نہیں تھا، ایک اور لے آئی ہیں، اب بڑی پریشان ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ آمنہ کا لال 14ویں کا چاند 2 جہاں کو پالنے والا ہے۔ اب فرماتی ہے کہ میں جب گھر پہنچی، حضور کی برکات یہ ظاہر ہوئی کہ میں اپنے بچے کو کیا دودھ پلاؤں، حضور علیہ السلام کی برکت سے دونوں کے لیے میرا دودھ کافی ہو گیا۔ میری ایک بکری تھی، وہ تھوڑا دودھ دیتی تھی، اب حضور کی میرے گھر میں آمد ہوئی، اس بکری کا دودھ بہت زیادہ ہو گیا، صرف گھر کی بکری کا دودھ زیادہ نہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ہمارے گھر کی جو ساری بکریاں تھی ان کا دودھ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم اس کو سنبھال نہ سکے۔ باقی محلے والے، باقی اہل محلہ پوچھتے ہیں کہ اے حلیمہ تمہاری بکریاں کس چراگاہ سے چوک جاتی ہیں کہ ان کا دودھ اتنا زیادہ ہو گیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ چراگاہ تو وہی ہے، لیکن حضور کی جب سے گھر میں آمد ہوئی ہے تمام یہ برکات حضور کی برکت سے ہو گئی۔ تو یہ شان ہے حضور علیہ السلام کی ولادت کی۔ تو سوچیں کہ حضور کی زندگی کیسی ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ ابھی دنیا میں تشریف لائے ہی نہیں، اس قدر برکتوں کا ظہور ہوا۔ تو سوچئے کہ حضور علیہ السلام نے جو 63 سالہ زندگی گزاری ان میں کس قدر معجزات اور برکتیں ظاہر ہوئی ہوں گی۔
حضور علیہ السلام کی سیرت پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن آخر میں یہی کہا ہے ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے لیکن آقا تیری تعریف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے ایسے پاک پیدا کیا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا پیدا کیا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ ایک شعر میں آپ کو بیان کروں گا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب یہ شعر سمجھیے گا ذرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ مصر میں ایک بار ایک جگہ پر تھے اور کچھ عورتیں آپ کے سامنے بیٹھ کر پھل کاٹ رہی تھیں، اور یوسف علیہ السلام کا اتنا حسن تھا کہ آپ کے حسن کو دیکھا، وہ آپ کے حسن کو دیکھتی ہی رہ گئی، آپ کے حسن کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ پھل کاٹ رہی تھی، چھری پھل پر چلا رہی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ لیکن دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن کتنا ہے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا حسن ابھی ہزار پردوں میں تھا۔ ہزار پردوں کے باوجود مردان عرب کے جو لوگ تھے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، آپ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، آپ کے ایک حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے مردان عرب جو تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کے حسن پر نہیں صرف نام پر اپنی گردنیں پیش کی ہیں، اور آج 1500 سال گزر گئے ہیں، اب بھی حضور کے حسن پر نہیں صرف حضور کے نام پر عاشق اپنی گردنوں کو پیش کر رہے ہیں۔ ادھر یوسف علیہ السلام کا حسن ہے اور دیکھ کر کٹ کیا رہی ہیں انگلیاں، اور کٹوا کون رہی ہیں عورتیں۔ یہاں حضور علیہ السلام کا حسن نہیں، حسن تو چھپا ہوا ہے، یہاں صرف حضور کا نام ہے اور کٹ کیا رہا ہے گردنیں، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں، یہاں پر گردنیں کٹ رہی ہیں، اور ادھر کٹوا کون رہی ہیں عورتیں، لیکن یہاں کس کی گردنیں کٹ رہی ہیں؟ مردان عرب کے مردوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔